السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بنعمت الاسلام وانعم علینا برسالت سید الانام، والصلاة والسلام على من أرسى دعائم الإيمان ودعا إلى المواخاة بين المسلمين ونادى بالتضامن والتحالف فيما بين المؤمنين وأوصاهم بالتمسك بالدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال سیدنا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ اور پوری کائنات کو پیدا کیا اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اور خاص طور پر ہم اور آپ جو دامن اسلام سے وابستہ ہیں، اچھی طریقے سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم خیر کا جو بھی عمل کرتے ہیں، نیکی کا جو بھی عمل کرتے ہیں، بھلائی کا جو کام بھی انجام دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہی کی توفیق سے۔ توفیق الہی کے بغیر کوئی چیز حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی چچا ابو طالب کے لیے کہ کسی طریقے سے آپ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں۔ کوشش کرنے والے سید الانبیاء والآخرین ہیں،
اور کوشش کر رہے ہیں اپنے اس عم محترم کے لیے جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ کسی کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، آپ راستہ دکھلا سکتے ہیں، آپ کا کام راستہ دکھلانا ہے اور ایمان کے ذریعے مشرف کرنا، یہ میرا کام۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی ہے بندہ کوئی بھی عمل انجام نہیں دے پاتا۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اس خالق کائنات کا ہمارے اور آپ کے ساتھ کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بغیر کسی محنت، بغیر کسی کوشش، بغیر کسی کاوش کے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور پھر دوسرا احسان اس خالق کائنات نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہزارہ ہزار درود و سلام نازل ہو اس آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، یہ احسانات ہیں اللہ رب العزت کے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر آپ کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ زندگی کا یہ مختصر سا وقفہ جو حقیقت میں ہمارے اور آپ کے لیے امتحان گاہ ہے، یہاں ہم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہاں کی ہماری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا گیا، بتلایا گیا کہ اے مومن بندو، تمہارا طریقہ، تمہارا انداز، تمہاری روش، تمہاری نشست و برخاست اس دنیا کے اندر اس غلام کی طرح ہونی چاہیے جو آقا کے، اپنے آقا کے کسی بھی ہدایت، کسی بھی تعلیم، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے کہیے کہ کسی بھی اشارے کی خلاف ورزی غلام نہیں کرتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں پابند بنایا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں جو کتاب عطا کی ہے، کتاب مقدس قرآن کریم عطا کی ہے، اس کے واسطے سے زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے اور آپ کے لیے رہنمائی اللہ رب العزت نے دی کہ تم اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو، تمہاری ہر زبان، تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اور تمہارا اٹھنے والا ہر قدم اللہ رب العزت کی ہدایت کے مطابق۔
یہ تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کر دی ہے کہ ہمارے لیے اسلام کا سمجھنا آسان ہو جائے، ہمارے لیے مذہب کا سمجھنا آسان ہو جائے، ہمارے لیے زندگی گزارنی آسان ہو جائے کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے یہ واضح کر دیا کہ اسلام کو 4-5 شعبوں میں منقسم فرما دیا۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اسلام کا ایک شعبہ عقائد کا ہے، دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے، اور 5واں شعبہ اخلاق کا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتلا کہ ایک مومن زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو شریعت اسلامی کا پابند سمجھے، چاہے وہ عقائد کا شعبہ ہو جس میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہر مومن کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اور اشجار عالم کا کوئی پتا حکم خداوندی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ عقیدے میں اتنی پختگی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ عمل نہ علم میں شریک ٹھہرایا جائے، نہ تصرف میں شریک ٹھہرایا جائے، نہ کسی اختیار میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور شرک کے بارے میں فرما دیا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ عقیدہ بہت پختہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی پیر اور مرید کے بارے میں یہ تصور غلط ہے کہ اس کو اتنا علم ہے جتنا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ کسی بھی ولی کے بارے میں یہ تصور غلط ہے کہ وہ اختیارات جو اللہ رب العزت کو حاصل ہیں کسی اور کو حاصل ہیں۔ اس لیے ہر اعتبار سے ہمارے عقیدے میں پختگی ہونی چاہیے۔ دوسرا درجہ عقائد کے بعد عبادات کا آتا ہے، جن عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت آپ جانتے ہیں نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے۔ یہ عبادات کا معاملہ ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام صرف مسجد کی صفوں تک محدود نہیں ہے۔ اسلام میں جتنی اہمیت عبادات کی ہے اتنی ہی اسلام کے اندر اہمیت، بلکہ اس سے زیادہ کہہ لیجئے، اسلام کے تیسرے شعبے معاملات کی ہے۔ حضرات علماء جانتے ہیں عبادات یہ حقوق اللہ میں سے ہیں اور معاملات یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ ہمارا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ ہم تجارت بھی کریں تو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اس طریقے سے ہم بزنس کریں کہ آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق ہو جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التاجر الصدوق الامین یحشر مع الشہداء والصالحین، کہ سچا اور دیانتدار تاجر کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ہماری تجارت پاکیزہ ہو، حرام مال کی آمیزش ہونے ہی نہ پائے ہماری تجارت کے اندر۔ لا یستوی الخبیث ولا الطیب، ناپاک اور پاک مال دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے بچوں کی پرورش بھی حرام مال سے نہیں حلال مال سے کریں، اور جب حلال مال سے پرورش کی جاتی ہے بچوں کی تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی زندگی ہی الگ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا معاملات بالکل صاف ہو۔
زندگی اس طریقے سے گزارو کہ دماغ پاک ہو فاسد خیالات سے، دل پاک ہو باطنی امراض سے، نگاہ پاک ہو ممنوعات اور محرمات سے۔ یہ نگاہیں غلط نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زنا صرف شرمگاہ سے ہوتا ہے۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان والاذنان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور کان بھی زنا کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا اجنبیہ کو دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا، اور کانوں کا زنا اس سے فحش گانے غلط قسم کی چیزیں سننا، یہ کانوں کا زنا۔ تو ایک مومن کی زندگی بالکل صاف و شفاف ہونی چاہیے، نگاہ پاک ہو ممنوعات اور محرمات سے، زبان پاک ہو غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، جھوٹ سے، ہمارا کھانا پاک ہو حرام مال کی آمیزش سے۔ جس طریقے سے ہمارا لباس پاک ہوتا ہے غلاظت اور نجاست سے، ایسے ہی ہمارا کھانا پاک ہو حرام مال کی آمیزش سے، ہمارا معاشرہ پاک ہو ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہر شعبے میں ہے، ہمارے معاملات صاف ہونے چاہیے۔ فرمایا جس طریقے سے ہم عبادتوں پر توجہ دیتے ہیں، حتی الامکان ایسے ہی اپنے معاملات کی صفائی پر بھی ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اسلام کا چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ہمارا معاشرہ صالح اور پاکیزہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں گے۔ حق ہے ہمارے اوپر ہمارے والدین کا، حق ہے ہمارے اوپر ہماری اولاد کا، حقوق ہیں ہمارے اوپر ہمارے رشتہ داروں کے، حقوق ہیں ہمارے اوپر ہمارے پڑوسیوں کے، حقوق ہیں ہمارے اوپر ہمارے اعزہ کے، حقوق ہیں ہمارے اوپر ہمارے پڑوسیوں کے، حقوق ہیں ہمارے اوپر تمام مسلمانوں کے۔ ان حقوق کو جاننا چاہیے، ان حقوق کی رعایت کی جائے۔ جس طریقے سے والدین اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں اولاد کے ساتھ، ایسے ہی اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جوانی کے عالم میں اپنے والدین کو نہ جھڑے، ان کے حقوق کو ادا کرے۔ قرآن کریم نے بہت واضح لفظوں میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اولاد کو خطاب کیا کہ تم والدین کے حقوق کو سمجھو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ تمہارا بچپن کیسے گزرا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تمہیں بھوک لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تمہیں پیاس لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تمہیں سردی لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تمہیں گرمی لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تم بیمار ہوتے تھے تو رحم والدین کو آتا تھا۔ کتنی راتیں ایسی گزری ہیں کہ تم بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے، ماں اس بھیگے بستر پر سو جایا کرتی تھی لیکن تمہیں خشک بستر پر سلایا کرتی تھی۔ کتنے دن ایسے گزرے ہیں کہ باپ بیچارہ تپتی ہوئی گرمی میں پورے دن تمہیں حلال غذا کھلانے کے لیے تڑپتا رہتا تھا، اس کے پاس کوئی مٹھائی آ گئی، سیب آ گئے، فروٹس آ گئے، چاہت کے باوجود وہ والدین نہیں کھاتے تھے کہ میرا بیٹا اسکول سے آئے گا تو ہم ان کو کھلائیں۔ وہی اولاد بڑے ہو کر کے جب بالکل شباب اور جوانی کے اوپر آتی ہے تو والدین کو جھڑکنے لگتی ہے۔ فرمایا سنو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک مت کہو، زبان پر کوئی ایسی بات نہ لاؤ کہ جس کی وجہ سے والدین کو پریشانی ہو، والدین کو تکلیف ہو، اور ان کے ساتھ انتہائی رحم کرم کا معاملہ کرو۔ دعائیں کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حقوق ہیں تمہارے اوپر تمہاری والدین کی، تم اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرو، تم اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کرو،
کس قدر شفقت اور رحمت کی بات تھی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ، کیسا اعلیٰ اخلاق پیش کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو بیان کیا، تو ان بعض لوگوں، بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا اور یہ خیال کیا اپنے دل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں اور اس کے باوجود اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اب ہم زندگی بھر روزے رکھیں گے۔ کسی نے کہا راتوں بھر ہم نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرات صحابہ کرام کو منع فرمایا اور کہا ہرگز نہیں، ان لزوجک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا، کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تم ان سب کے حقوق کو ادا کرو۔ تو ہمارے معاملات صاف ہونا چاہیے معاشرے۔ اسلام کا انتہائی اہم شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ جب ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار ایسے بلند نظر آتے ہیں کہ آج دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ بہت سے مصلح آئے، اخلاق اور کردار کی باتیں کرنے والے ہمیں اور آپ کو بہت ملیں گے، لیکن ایک طرف ان کی زبان ہوتی ہے اور ایک طرف ان کے اخلاق اور کردار ہوتے ہیں، دونوں میں بڑا تفاوت نظر آتا ہے، بڑا فرق نظر آتا ہے۔ مگر قربان جائیے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اپنے زبان مبارک سے جس اخلاق کی تعلیم دی، آپ کا عمل اس سے بھی آگے بڑھ کر کے رہا۔ قرآن کریم نے آپ کے اخلاق کریمانہ کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یوں سمجھو کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کہ کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، زبان میری ہے مگر فرمان آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اعلیٰ اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ آج دنیا اخلاق کی حقیقت کو نہیں سمجھتی ہے۔ دنیا والوں کا تصور یہ ہے کہ اخلاق صرف اس کا نام ہے کہ کسی سے ہنس کر کے مل لیا جائے اور کسی کے لیے دسترخوان لگا دیا جائے اور اس طریقے سے میٹھی میٹھی باتیں کر لی جائیں، اخلاق اس کا نام ہے۔ یاد رہے کہ یہ اخلاق کا نتیجہ ہے، اخلاق نہیں ہے۔ یہ اخلاق کا نتیجہ اور رزلٹ ہے۔ اخلاق کی درستگی کا پتہ باطن سے پتہ ہے، اخلاق کی درستگی کا پتہ باطن سے چلتا ہے۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو توجہ دلائی اپنی امتی کو، وہ باطن کی درستگی پر توجہ دلائی۔ فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسم انسانی کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کے اندر درستگی رہے گی تو جسم انسانی سے صادر ہونے والے سارے اعمال کے اندر صلاح اور درستگی رہے گی، اور اگر اس گوشت کے لوتھڑے میں بگاڑ آ گیا تو جسم انسانی سے صادر ہونے والے سارے اعمال کے اندر فساد اور بگاڑ آتا چلا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ گوشت کا وہ لوتھڑا دل،
دل کو پاک کرو۔ اخلاق اصل میں باطن کو سنوارنے کا نام ہے، اور اس باطن کو کیسے سنوارا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ مگر میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اخلاق اصل باطن کی درستگی اور دل کو سنوارنے کا نام ہے۔ انسان کا دل جب پاک ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ لندن اور پیرس کی عشرت گاہوں میں بھی اگر انسان چلے گا تو یہ نگاہیں خطا نہیں کر سکتی اگر اس کا دل پاک ہے اور اس دل میں خدا کا خوف ہے۔ اور اگر دل ہی ناپاک ہے اور اس دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو مکے اور مدینے سے لوٹ کر آنے والا حاجی بھی اپنے بھائی کی دکان پر قبضہ کرنے میں پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو پاک کرو۔ دل اگر پاک ہوگا تو تمہاری جلوت بدل جائے گی، خلوت بدل جائے گی، دن بدل جائے گا، رات بدل جائے گی، سماج اور معاشرہ بدل جائے گا اگر انسان اپنے دلوں کو پاک کرے۔ ایک روایت میں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ آپ نے فرمایا کہ ان دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے تو وہ لوہا بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے۔ فرمایا انسانی دلوں پر ایسے ہی زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ صحابہ نے دو باتیں پوچھی۔ فرمایا اللہ کے رسول کیسے پتہ چلے کہ دل زنگ آلود ہو چکا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب گناہوں کا احساس ختم ہو جائے، انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے باوجود اسے احساس نہ ہو اور توبہ کی توفیق نہ ہو تو یہ سمجھو کہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا۔ ہمارے کانوں میں مؤذن کی آواز آئے اور ہمارے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھیں، ہم اپنے دکانوں میں بیٹھ کر کے اپنے سامنے والی پارٹی سے وعدہ کریں اور وعدہ کر کے دل میں یہ رکھیں کہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرنی ہے، دکان میں بیٹھ کر کے موبائل سے بات کریں اور یہ کہیں میں اس وقت سفر میں ہوں، دکان کے اندر نہیں ہوں، اور اس کے باوجود احساس نہ ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ جاؤ کہ احساس اگر ختم ہو جائے گا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر یہ دل زنگ آلود ہو جائیں تو کیسے اس زنگ کو دور کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علامتوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان اعمال کو کرتا رہے تو دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ پہلا عمل بیان کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرو، دل کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا۔ کچھ برکت رکھی ہے اللہ رب العزت نے ان الفاظ قرآنی میں، اور ان آیات قرآنی میں ایسی برکت ہے کہ انسان اسے پڑھتا ہے تو روحانی طور پر اس کا اثر اس کے دلوں پر کے اوپر پڑتا ہے۔ ہم جائزہ لیں اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس ہماری تجارت کا وقت ہے، ہمارے پاس ہمارے کورٹ کچہری کا وقت ہے، گھروں کی تعمیر کا وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں احساس نہیں ہے، ان کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی وقت نہیں۔ 24 گھنٹے میں کوئی وقت نہیں ملتا کہ وہ قرآن کریم کی زیارت کر لیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ ملی نہ اتنی بھی فرصت کہ اس کو پڑھ لیتا، ملی نہ اتنی بھی فرصت کہ اس کو پڑھ لیتا۔ کتاب تیرے لیے آسمان سے اتری تھی، کتاب میرے لیے آسمان سے اتری تھی، یہ کتاب میرے بھائیوں کسی اور کے لیے نہیں اتری۔
اگر ہم سے اب تک کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کو داخل کریں گے۔ جس طریقے سے ہمارے دنیا کے کام کاج ہیں اور ان کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکالیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اتنا بھی موقع نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر کے پڑھیں، حالانکہ بیٹھ کر کے اس کو دیکھ کر کے پڑھنے کا ثواب علماء نے بہت لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم کو عزت و احترام کے ساتھ دیکھ کر کے پڑھا جائے تو زیارت کا بھی ثواب ملتا ہے اور تلاوت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم مومن بندہ تو اتنا کر ہی سکتا ہے کہ چلتے پھرتے جو صورتیں اسے یاد ہوں ان کی تلاوت کا وہ پابند ہو جائے، کچھ تو اس کی زبان پر قرآن کریم کے الفاظ آئے۔ اور دوسرا عمل بتلایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، دل کا زنگ دور ہوتا چلا جائے۔ موت کو یاد کرو گے، قبر کی تنہائی کو احساس کرو گے، اور تمہارے دلوں میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا، تو خود بخود انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ زیرک اور سب سے ہوشیار کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہوشیار کون شخص ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہوشیار اور زیرک وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا رہے۔ سب سے ہوشیار وہ شخص جو غافل نہ ہو آخرت کی یاد سے، اور غافل جو نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے بھی حقوق کو ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات آ گئی کہ آپ کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت ابو رافع ایک صحابی ہیں، اسلام نے ہمیں اور آپ کو جہاں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے، ان اعلیٰ اخلاق میں سے ایک وصف جو بیان کیا ہے وہ وفا شعاری کا بیان کیا۔ انسان کے اندر وفا ہو، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ باطن جب درست ہوتا ہے تو انسان کے اندر یہ وفا شعاری کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، غضب اور ناراضگی کے دور کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے جب باطن پاک ہوتا ہے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں مشرف اسلام نہیں تھا، ایک موقع کے اوپر قریش نے مجھے بھیجا کسی ضرورت کے لیے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جب مجھے شرف ملاقات کا حصول ہوا تو میرا دل آپ کے اوپر گرویدہ ہو گیا، اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اب میں دوبارہ واپس نہ جاؤں اپنے سرداروں کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جاؤ ان کے پاس اور وہاں سے ہو کر کے پھر واپس آؤ، ابھی انہوں نے تمہیں قاصد بنا کر کے بھیجا ہے، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہیں یہاں روکوں۔ حبار ابن اسود، آپ نے بار بار نام سنا ہوگا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام قبول مگر میرے سامنے مت آنا، مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت حبار ابن اسود کا واقعہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی تھیں، ہجرت کے لیے اونٹ پر سوار تھی، حبار ابن اسود نے تیر چلایا اور وہ گر گئے، اور وہ آپ کے داماد حضرت زینب کے شوہر وہیں شہید ہو گئے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مشرف باسلام ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی نہیں۔ بات اخلاق کی آتی ہے، یہ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے۔ میں نے بتلایا کہ باطن کی درستگی یہ اصل اخلاق ہے۔
اور صحیح سے مل لینا، دسترخوان بچھا دینا اور صاحب میٹھی میٹھی باتیں کر لائے، یہ اخلاق کا ایک نتیجہ ہے۔ اصل تو باطن کی درستگی کا نام کیا ہے؟ اخلاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باطن کی درستگی پر توجہ دی۔ بات ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کر کے، جس اخلاق کی بات پیش کی جاتی ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے جس طریقے سے اچھے برتاؤ سے پیش آ رہا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی ظلم کرے اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو اتنا ہی بدلہ لے جتنا کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ یہ ایک اخلاق کا ہے، مگر یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اور اخلاق کریمہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر ظلم کیا جائے تو ہم اسے معاف کر دیں۔ اور اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ احسان اور حسن سلوک بھی کیا جائے، کہ صاحب جو ہمیں نہیں کھلاتا ہے ہم اس کو کھلائیں گے۔ یہاں صورتحال کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے ہم اسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ غیروں کے ساتھ بھی ایسے ہی رہا جیسے اپنوں کے ساتھ رہا۔ اچھے اخلاق کی تعلیم دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنے واقعات ہیں، واقعی سیرت کی کتابوں میں پڑھتے جاؤ تو ذہن میں آتا چلا جاتا ہے کہ کیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مصلح تھے، کس طریقے سے آپ نے تعلیم دی حضرات صحابہ کرام کو۔ مسجد نبوی میں ہے، بدو دیہاتی آتا ہے اور پیشاب کرنے لگا مسجد نبوی میں، حضرات صحابہ کرام میں سے بعض کھڑے ہوئے کہ اسے روکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، ماہ ٹھہر جاؤ، اسے کر لینے دو پیشاب۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب مسجد تو پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے تو ہر مومن یہی کہے گا نہیں ہم نہیں پیشاب کرنے، لیکن وہاں دوسرا مسئلہ تھا، وہ ناواقف تھا، جاہل تھا۔ اس موقع کے اوپر اگر اس کو پیشاب کرنے سے روکا جاتا کہ ادھر چلو، تو وہ بجائے ایک جگہ کرنے کے اور گھوم کر کے 2-4 جگہ کر دیتا، مسجد اور ملوث ہو جاتی۔ اور اس سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایسی حالت میں اس کو روک دیا جاتا تو اس کو بیمار ہونے کا اندیشہ تھا، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی صحابہ کی کہ دیکھو کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ موقع اور محل کو دیکھ کر کے آپ دعوت دیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور آپ بڑے مصلح اور داعی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو شراب پینے سے روکیں، تو عین اس کو پینے کی حالت میں اسے نہیں روکیں گے۔ ممکن ہے تمہارے روکنے اور ٹوکنے کی وجہ سے وہ ضد پر آ جائے اور وہ کبھی نہ چھوڑے۔ اس لیے طریقہ وہ اپناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی ہی تربیت کی تھی کہ علامہ اقبال بھی گھبرا گئے، کہنے لگے تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر فقری کا رہا، شان عمارت میں بآب و رنگ خال و خط حاجت روئے زیبارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے۔ قربان جائیے، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر کہ وہ صحابہ کرام جو بدو تھے اور جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں ان کی ایسی تربیت تھی کہ اونٹوں کے چرانے والے جہاں بن گئے، دنیا والوں کے لیے ہادی اور رہبر اور مصلح بن گئے۔ یہ اخلاق تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام ان چند شعبوں کا نام ہے۔ اسلام نام ہے عقائد کا، اسلام نام ہے عبادات کا،
اسلام نام ہے معاملات کا، اسلام نام ہے معاشرت کا، اور اسلام نام ہے اخلاق کا، اور ان چاروں پانچوں چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، تمہارے عقائد بھی صحیح ہوں، تمہاری عبادتیں بھی درست ہوں، تمہارے معاملات بھی صحیح ہوں، تمہاری معاشرت بھی صحیح ہو، اور تمہارے اخلاق و کردار بھی ایسے نمایاں ہوں کہ دنیا والے یہ سمجھے کہ واقعی یہ اللہ اور اس کے رسول کا عاشق ہے۔ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم مسجد میں رہو تو زبان سے بری بات کے نکالنے کو گناہ سمجھو، زبان سے جھوٹی بات نکالنے کو گناہ سمجھو، اور مسجد میں جاؤ تو جھوٹ ہی بولنے لگو۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو نام ہے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ دیر کے لیے تو اپنے آپ کو مومن کہو جب تک تم مسجد میں ہو، اور اسلام مسجد کے باہر جاؤ تو تمہارا عمل اس کے برخلاف ہو جائے، تمہارے دل میں یہاں خدا کا خوف ہو اور باہر خدا کا خوف نہ ہو، معاملات میں خدا کا خوف نہ ہو۔ اسلام ایسا نہیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور فوراً فرمایا کہ دیکھو اسلام کے یہ 5 شعبے ہیں، شیطان کا کام یہ ہے کہ تم کو وہ بہلاتا اور پھسلاتا رہتا ہے، اور عجیب طریقے سے شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے، اس لیے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، دشمن کو دشمن ہی سمجھ کر کے رکھو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو اسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں۔ اللہ رب العزت اس گنہگار کو بھی اور ہم سب کو بھی پورے طور پر اسلام میں داخل فرما دے، اور شریعت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اے خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نسع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، والصلاة والسلام علی خیر خلقک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما هو اہلہ۔ یا ربنا افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الہ العالمین، ہم سب آپ کے عاجز اور حقیر بندے ہیں۔ پروردگار عالم، آپ خالق ہیں، مالک ہیں، کارساز ہیں، ذرہ نواز ہیں۔ پروردگار عالم، ہمیں یقین ہے اور پختہ یقین ہے کہ کائنات عالم کے اندر کوئی ذرہ اور اشجار عالم کا کوئی پتا بھی تیرے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اے کریم آقا، تو آقاؤں کا آقا ہے، تو مالک الملوک ہے، تو ملک الملوک ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پروردگار عالم، ہم تیرے گھر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، انتہائی گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ کس کے در پر جائے؟ اللہ تیرا در چھوڑ کر کے اور ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ یا الہ العالمین، پروردگار عالم، تو اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ، ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، مگر شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ پروردگار عالم، شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں۔ پروردگار عالم، ہم نے دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ، تو نے دنیا کے اندر ہمارے ساتھ شان ستاری کا معاملہ فرمایا ہے۔ اے کریم آقا، تو آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل نہ فرما۔ اللہ، عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما، علم کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما۔ اللہ، دولت کے بعد فقر سے حفاظت فرما۔ اللہ، حلال کے بعد حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے بھائی دنیا کے گوشوں میں پریشان حال ہیں۔ اللہ، بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ، ہم سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم، اے اللہ، ہم انہیں اپنی طاقت کے اوپر ناز ہے دشمنوں کو، اور وہ اپنی حکومت کے اوپر ناز کرتے ہیں۔ اللہ، کبھی جی میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ان کو حکومتوں پر ناز ہے، اپنی طاقت پر ناز ہے، تو ہمیں احکم الحاکمین پر ناز ہے۔ اے اللہ،
تو ہی احکم الحاکمین ہے، آخری فیصلے تیرے ہی یہاں سے ہوا کرتے ہیں۔ اے آقاؤں کے آقا، اے آقاؤں کے آقا، تو خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جن بھائیوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، اے اللہ انہیں ظلم سے اے اللہ بچا لے، پروردگار عالم ظلم سے نجات دے دے، پروردگار عالم انہیں فتح اور کامیابی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ ہو وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بنتے ہیں، اور ان اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما جو تیرے غضب کا سبب بنتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا۔